السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھیں۔ کچھ انٹرویو کے سوالات ملے تھے تو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکے۔ کے پی پبلک سروس کمیشن کے فیمیل لیکچر اسلامیات کے، جو کہ ہماری ایک بہن کی انٹرویو ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، نماز کے فرائض بتائیں۔ تو ظاہری بات ہے، نماز کے فرائض ہم ابتدائی سے پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان نماز کے فرائض ہماری اوپر فرض ہے، جس طرح وضو کے فرائض ہیں اور غسل کے فرائض ہیں، تو اسی طرح نماز کے فرائض۔ نماز کے کل 13 فرائض ہیں۔ بہت ہی آسان جواب ہے۔ 13 فرائض ہیں، جس کو ہم پہلے ارکان کہتے تھے، کچھ کو شرائط کہتے تھے، تو اسی طرح کل 13 بنتے ہیں۔ ایک میں 7 ہے، ایک میں 6 ہیں۔ اس میں پہلا جو ہے وہ ہے بدن کا پاک ہونا، اسی طرح کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر کا ڈھانپنا، وقت کا ہونا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، نیت کرنا، تکبیر تحریمہ، اسی طرح قیام، قرات، رکوع، 2 سجدے اور آخری قعدہ۔ یہ ہیں 13 فرائض۔ اس سے دوسرا اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے مکروہات بتائیں۔ تو یاد رکھنا، اس کے جواب یہ بھی ہے کہ مکروہ کون سے مکروہ، کیونکہ ایک مکروہات تنزیہی ہے، ایک مکروہات تحریمی، لیکن جب بھی اکیلے ذکر ہو جائے تو وہاں مکروہ تحریمی مراد لیا جاتا ہے، مکروہ تنزیہی نہیں۔ تو مکروہ تحریمی جو ہیں نماز میں، یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہیں اور یہ ترتیب سے ہے بھی نہیں۔ کبھی کسی کتاب میں پہلے آ چکا ہے ایک مکروہ، کسی دوسری کتاب میں بعد میں آیا ہوا ہے، تو تقریباً یہ 35 ہے۔ مکروہ تحریمی بھی 35 ہے، مکروہ تنزیہی بھی 35 ہے۔ جس طرح نماز میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنا آنکھوں کے ذریعے، اسی طرح اس کوک پر ہاتھ رکھنا، نماز کے دوران اس طرح انگلیوں کو چٹکانا، اسی طرح بالوں کے ساتھ کھیلنا، کپڑوں کے ساتھ کھیلنا، تو یہ سارے کیا ہیں نماز کے مکروہات ہیں۔ سب سارے بیان کرنا پھر لمبی ہو جائے گی ویڈیو۔ آپ یہ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھی ذکر ہو چکے ہیں، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال، سند اور متن کا مطلب کیا ہے؟ سند اور متن کا مطلب یہ ہے کہ سند کہتے ہیں حدیث کے اصول میں سے آتے ہیں نا، تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک زنجیر ہوتی ہے جو کہ راویوں کی ہوتی ہے، اور ہم حدیث تک پہنچتے ہیں اس سند کے ذریعے۔ اس کے مقبول یا مردود ہونے کے لیے جو ہم بیان کرتے ہیں تو اس کو سند کہا جاتا ہے۔ اور متن کا مطلب کیا؟ متن کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث ہوتا ہے، جو ہمارے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، تو اس کو متن کہا جاتا ہے۔ متن کا مطلب یہ ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے، سند کا تعلق کس چیز سے ہے؟ سند کا تعلق ہے اسماء الرجال سے، یعنی ان راویوں سے جو ہم حدیث تک پہنچتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، حمیدی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، انہوں ذکر کرے کہ میں نے اپنے استاد سفیان سے سنا، وہ بیان کرے کہ میں نے یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، تو یہ ایک زنجیر جو ہے راویوں کو، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ اسماء الرجال بھی نام لکھا ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال ہے، متن کا تعلق کس چیز سے ہے؟ متن کا تعلق حدیث سے ہے، جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ متن ہیں۔ اس سے اگلا سوال، نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اور فقہی مسائل جتنی بھی ہیں یہ جزیات ہوتے ہیں، اس کا سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور یاد رکھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مسئلہ یہ ہے، لیکن یاد رکھنا یہ مسئلہ خلاف القیاس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ویسے قہقہہ لگانے سے تو جسم سے نجس چیز تو نہیں نکلتی، ہونا یہ چاہیے کہ اس کے ساتھ وضو نہ ٹوٹے، لیکن وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل میں اس کے بارے میں مشہور حدیث مبارک ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کرام کو، اور ایک اعرابی آیا جو کہ اس کے آنکھوں میں وہ ہے، تھوڑا سا نظر نہیں، کمزور ہے،
تو وہ ایک کنواں تھا یا اس طرح کندھا تھا، اس میں گر گیا. اس میں گر گیا تو اس کو وجہ سے بعض صحابہ کو ہنسی آ گئی. جب ہنسی آ گئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ جن لوگوں نے کہا لگایا فَلْيَعِدْ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، وہ وضو بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دوبارہ کرے، کہ اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی. اسی وجہ سے یہ خلاف القیاس، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی وجہ سے نماز میں تو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح جنازے میں اگر کسی نے کہا لگایا تو وہاں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ خلاف القیاس ہے. اس کے پر اور مسائل ہم قیاس نہیں کر سکتے. اس سے اگلا سوال، مکہ اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے؟ آسان جواب ہے، مکی اور مدنی صورتوں میں یہ فرق ہے کہ جو صورت ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اس کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہو چکی ہیں اس کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. ظاہری بات ہے، اگر وہ مدینہ میں نازل ہو گئی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر ہے یا مکہ میں ہے دوبارہ، لیکن اگر وہ ہجرت کے بعد ہے تو مدنی کہلائے جائیں گے. اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، مبنی اور معرب کی تعریف کریں اور مثالیں بھی بیان کریں. یہ گرامر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، فقہ کے اور عربی کے جو گرامر ہے، معرب اور مبنی. اصل میں معرب جو ہیں یہ اس کلمے کو کہا جاتا ہے جس کا آخر عوامل کے آنے سے تبدیل ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ عامل ایک ہو تو اعراب جو ہیں وہ اور ہوں گے، عامل دوسرا آ جائے تو اعراب تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اس کی مثال سے آپ کو پتہ چلے گا. مثال ہے زید، زید دال کے اوپر اعراب. ابھی جاءنی زیدن، میرے پاس آیا زید. یہاں جاءنی زیدن، زیدن پڑھا گیا، زید پر کیا گیا؟ ضم آ گیا، جس کو ہم پیش کہتے ہیں پشتو میں یا اردو میں. تو یہاں اعراب ضمہ کے ہیں، وجہ کیا ہے؟ عامل جاء ہے. اگر یہی زید آ جائے رأیت زیدن، یہاں یہ مفعول بہ واقع، مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، اسی وجہ سے رأیت زیدن ہم پڑھتے ہیں، دال کے اوپر نصب پڑھتے ہیں. اسی طرح اگر ہم کہیں کہ مررت بزیدن، بزیدن، یہاں ہم نے کسرہ پڑھا، وجہ کیا ہے کہ یہاں مجرور واقع ہے باجر کی وجہ سے، اور مجرور مکسور ہوتا ہے، کسر آتا ہے، اسی وجہ سے اعراب تبدیل ہو گئے تو اس کو معرب کہا جاتا ہے. اچھا، اسی اگلا سا مبنی ساتھ، کہ مبنی کسے کہتے ہیں؟ مبنی اس کلمے کو کہا جاتا ہے جس کا آخر عوامل کے تبدیل ہونے سے نہ بدلے. مطلب یہ ہے کہ عامل بدل جائے لیکن مبنی اسی طرح ہی ہوگا. یہ ہمارا فارسی میں پہلے ایک شعر پڑھتے تھے ہماری استاد صاحب کہ مبنی آ باشد کہ من دو برقرار، اور معرب آ باشد کہ گھر دو بار بار. معرب اس کو کہا جاتا ہے کہ بار بار گھومتا رہے، اور مبنی اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر کھڑا رہے. اور اس کی مثال ہے ہا اولا، یہ مبنی ہے. تو ابھی اس پر اگر ضم آ گیا، جا آ ہا اولا، جا آنی ہا اولا، ہا اولا اسی طرح ہی آئے گا. رأیت ہا اولا، مررت بہا اولا، یہ عامل کے تبدیل ہونے سے نہیں بدلتا، اسی وجہ سے یہ اسی طرح ہی آئے گا. اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ یاد رکھنا، اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کا موضوع جو ہے یہ انسان ہے، لیکن ہمارے استاد محترم حضرت مولانا نور محمد صاحب ہمیں کہتے تھے، بار بار جب تک جمع کرواتے تھے ہمیں تفسیر کرواتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمیں کہ قرآن کا موضوع جو ہے وہ توحید ہے، وہ رسالت ہے اور بعثت ہے. یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں، توحید، رسالت اور بعثت، یہ قرآن کا موضوع ہے. اس سے اگلا سوال، سورۃ الماعون. سورۃ الماعون یہ کون سا صیغہ ہے؟ یاد رکھنا، سورۃ الماعون یہ صیغہ نہیں ہے. معون کا معنی ویسے ہوتا ہے برتنے کی چیز، جو جس طرح مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس سے مراد ہے شیء قلیل، چھوٹی سی شے. تو یہ جب ایک دفعہ اسم آ جائے تو یہ صیغہ نہیں بن سکتا. صیغہ وہ ہوتا ہے جو فعل، جیسے ضرب ضربا ضربو ضرب ضربتا ضربا، جس طرح ہم گردان کرتے ہیں، تو یہ ایک وہ ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، اس میں پھر صیغہ آتا ہے، اس میں صیغہ نہیں آتا. اچھا، اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، اگر ایک شخص جنگ میں زخمی ہو کر 2 یا 3 دن بعد مر جائے تو کیا وہ شہید کی حکم میں ہوگا؟
اس کو بغیر غسل کے دفنایا جائے گا اور بغیر کفن کے دفنایا جائے گا یا غسل اور کفن دے کر؟ اچھا، یہ سوال آپ کو اس وقت سمجھ میں آ جائے گا جب آپ کو میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ شہید اصل میں دو قسم پر ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے شہید حقیقی، ایک ہے شہید حکمی۔ شہید حقیقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اور اسی وقت ہی وہ مر جائے، جس طرح مثال کے طور پر ہمارا فوج پاکستان ہے، پاک فوج ہے، وہ جنگ کے حالات میں گولی لگ جائے اور وہ اسی ہی وقت میں میدان جنگ میں ہی مر جائے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے، اور یہ شہید حقیقی ہوتا ہے۔ اس پر شہید کی حکم بھی لگ جائے گا۔ شہید کا حکم پھر یہ ہے کہ نہ اس کو کفن دیا جاتا ہے، نہ اس کو غسل دیا جاتا ہے، بلکہ بغیر غسل کے، بغیر کفن کے اس کو دفنایا، جنازہ پڑھایا جائے گا ان کا اور اس کو دفنایا جائے گا۔ اور ایک ہے شہیدی حکمی۔ شہیدی حکمی یہ ہے کہ وہ کہیں آسمانی آفت کی وجہ سے مر جائے، کہیں دیوار اس پر گر جائے۔ حدیث میں بہت زیادہ شہداء کے اقسام بیان ہو چکے ہیں۔ اسی طرح پانی میں ڈوب جائے، زلزلہ آ جائے تو اس کو شہیدی حکمی کہا جائے گا، یا شہیدی اخروی بھی کہا جاتا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے یہ شہید ہوگا، دنیا کے اعتبار سے اس پر شہید کا حکم نہیں لگتا۔ تو یہاں جو سوال ہے یہ ہے کہ وہ تو میدان جنگ میں تو زخمی ہو گیا لیکن اسی وقت ہی نہیں مرا، 2 یا 3 دن بعد مر گیا۔ جو 2 یا 3 دن کے بعد مر گیا تو یہ اسی دنیا کے اعتبار سے وہ اس پر شہید کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ یہ بھی اسی طرح شہید اخروی میں شمار کیا جائے گا۔ شہید حقیقی جو ہے یا دنیا کے حکم، وہ اسی وقت مرنے کے ساتھ مقید ہے۔ تو چلو یہ تھے سوالات آپ کے، جو کہ ایک بہت ایزی انٹرویو تھی۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور شیئر بھی کرے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔